ایک بزرگ آدمی جن کے گھر کھانے پینے کا راشن ختم ہو گیا، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، گھر پہ بس دو ہی فرد تھے، وہ اور ان کی بیوی۔ انہوں نے سوچا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ میں مزدوری کروں اور محنت سے کماؤں۔ چنانچہ وہ مزدوری کا ضروری سامان لے کر اس جگہ کا پہنچ گئے جہاں پر مزدور بیٹھا کرتے تھے۔ جب لوگ وہاں آنا شروع ہوئے مزدوروں کی تلاش میں، تو وہ بزرگ آدمی بھی ان کو بولتے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی مزدوری کروں گا۔ ہر شخص کا ان کو یہ جواب ہوتا کہ چاچا آپ ہمارے والد کی عمر کے ہو، آپ سے ہم کیسے مزدوری کروائیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ جو شخص بھی آتا یہی جواب دیتا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی بھی ان کو مزدوری پر لے جانے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ تو شام کو پریشان حال گھر پہنچے اور گھر پہ جو ہلکا پھلکا ساز سامان تھا، تھوڑی بہتی بھوک پوری کی اور سو گئے۔ صبح پھر مزدوری والی جگہ پر پہنچ گئے اور اگلا دن بھی ایسا ہی رہا کہ صبح سے شام ہو گئی، کوئی ان کو مزدوری کے لیے نہیں لے رہا تھا۔ چنانچہ بزرگ آدمی روئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں تو مزدوری سے کما کر اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تو ہی مجھے کوئی راستہ دکھا۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا کہ جس سے مانگ رہا ہوں، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، کیوں نہ اس کی مزدوری کروں۔ تو انہوں نے اللہ کی مزدوری ایسے کی کہ قریب ایک مسجد میں چلے گئے، مسجد کی صفائی کی، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ پاک کے آگے بہت روئے۔ اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال، میں آج گھر جاؤں گا، پھر خالی ہاتھ میں گھر پہ کیا جواب دوں گا۔ خیر شام میں وہ گھر گئے، بیوی نے پوچھا کہ آج کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج بھی کچھ نہیں لایا، لیکن آج مجھے بہت اچھی مزدوری ملی، یہ مالک بہت اچھا تھا، اس سے مانگنے میں مجھے شرم آئی، ابھی کچھ کام باقی ہے، تو کل مجھے امید ہے مزدوری مل جائے گی، تو پھر ڈھیر سارا ساز و سامان لے آؤں گا۔ اس رات بھی وہ ایسے ہی سو گئے خالی پیٹ۔ صبح جب جانے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو سامان کی لسٹ دی کہ یہ سامان پھر آ جاتے ہوئے لیتے آنا۔ اس میں آٹا، دال، چینی، جو چیزیں بھی گھر کی ضرورت کی تھی اس نے لکھ دی۔ بزرگ آدمی اسی طرح سے مسجد چلے گئے، مسجد کی صفائی کی، نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ پاک کے حضور بہت روئے، مانگا کہ اے اللہ مجھے مزدوری پر بھی کوئی نہیں لے رہا، اور میری بیوی کو آج میں کیا جواب دوں گا؟ آج تو اس نے مجھے لسٹ بھی دے دی، تیسرا چوتھا دن ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کہ اے اللہ تو ہی کوئی وسیلہ بنا۔ کافی مانگا، صبح سے شام ہو گئی۔ اب کی بار جاتے ہوئے انہوں نے ایک خالی بورے میں کچھ پتھر اور مٹی ڈال دی، یہ سوچ کر کہ گھر جاؤں گا، بیوی جب دیکھے گی بورا تو دیکھ کر سکون میں آ جائے گی، پھر اس کو بعد میں آرام سے بٹھا کے سمجھا دوں گا کہ یہ معاملہ ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ گھر سے بہت سی خوشبوئیں آ رہی، بہت سے پکوانوں کی خوشبوئیں آ رہی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی خوشی خوشی آئی، خوشی خوشی بولی کہ یار تو نے کہاں کام ڈھونڈ لیا، کون سا ایسا بادشاہ آدمی ہے جس نے تجھے کل تو مزدوری نہیں لی، لیکن آج جب تو مزدوری پہ تھا تو دن میں اس نے بندہ بھیجا اور وہ گھر کی تمام چیزیں لے کر آ گیا، اس میں گوشت، چاول،
آٹا، چینی، دالیں، گھر کے تمام راشن، فروٹ تک وہ دے گیا۔ تو میں تجھ سے بہت خوش ہوں کہ آج تو نے بہت کما کر لایا۔ پھر وہ بزرگ آدمی رو پڑا اور اس نے حقیقت بتائی کہ مجھے کہیں بھی مزدوری نہیں مل رہی، میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا، تو یہ اللہ پاک نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے جس نے ہمیں اتنا ساز و سامان دیا۔